دوستوں ساتھی السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی آراء سے مستفیض کریں۔ آج کے اس ویلاگ میں ذکر کروں گا عمران خان نیازی کا خواب، عمران خان نیازی کا اور یوتھیوں کا نیا پاکستان، عمران خان نیازی کی تسلسل کے ساتھ بے ربط اور کنفیوزڈ گفتگو اور میڈیا میسیجز، اور اس کے علاوہ جو ہے نا حکومت کو ملنے والے غلط مشوروں کی طرف آج کے میں اشارہ کروں گا، اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ تو اگر کسی نے عمران خان نیازی کے اوپر جو ہے نا یہ تھوڑا سا اس کے بیانات کی روشنی میں یا اس کے ایکشن کی روشنی میں جو اس نے جب وہ سیاست کے سینیریو پہ وہ لایا گیا 2011 کے بعد، تو اگر اس کے اوپر اگر کوئی غور و فکر کرتا ہے تو اس کو یہ اندازہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ میں چیلنج بھی کرتا ہوں کہ عمران خان نیازی نے کبھی بھی آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی کبھی بھی اس نے بات نہیں کی۔ جب بھی موقع ملا ہے اس نے آئین کو بھی ملائم کرنے کی کوشش کی ہے اور پارلیمنٹ کو بھی بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر عمران خان نیازی کے مختلف جو ہے نا بیانات کی روشنی میں اس کے شخصیت کا، سیاسی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لیں تو عمران خان نیازی کا آمر ہمیشہ مطلق العنان آمر ہمیشہ جو ہے نا وہ عمران خان نیازی کا رول ماڈل رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان نیازی کے وہ ہم اس کا سیاسی طور پر اس کے بیانات کا جائزہ لیں تو اس نے ہمیشہ جو ہے نا ایوب دور کی تعریف کی ہے۔ تو اس نے یہی تعریف کی ہے کہ ایوب دور پاکستان کے دور میں ایک مثالی دور تھا۔ تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں جن کی نظر تاریخ پر ہے تو ایوب خان کے دور کو جو گردانتے ہیں ایک ترقی یافتہ دور، تو ان کی نظر میں یہ چیز ہونی چاہیے، ان کے ذہن میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ایوب خان کا وہ دور تھا جب پاکستان کے دریا انڈیا کو لکھ کر دے دیے گئے اور ہم پاکستان خشک سالی پاکستان کا مقدر ٹھہری، اور اس کے عوض میں ایوب خان نے ڈیم وغیرہ بنائے۔ یہ ڈیم کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں، مگر یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے بیچا کیا ہے اور آپ نے دیا کیا ہے، ملک کا گوایا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی اچیومنٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیسی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایوب خان کے دور میں سیاستدانوں کو ایبڈو کے ذریعے سیاسی رنگ سے آؤٹ کیا گیا غلط طریقے سے۔ عمران خان نیازی کا یہ آئیڈیل دور ہے۔ ایوب خان کے دور میں ہی محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن ہے تو ان کو غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ عمران خان نیازی کے آئیڈیل دور تھا۔ اور اس کے بعد اگر یہ موجودہ دور میں دیکھیں جو آخری آمر تھا، تو آخری آمر کے دور میں بھی جو مشرف کی عدلیہ کے اوپر پابندیاں اور میڈیا کے اوپر پابندیوں کی عمران خان نیازی نے ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن سے پہلے تعریف کی تھی کہ یہ مشرف کی مجبوری تھی اس وقت میڈیا کو کنٹرول کرنا، عدلیہ کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ عمران خان نیازی کا یہ خواب ہے۔ ضیاء الحق کے دور کی وہ تعریف کرتا ہے جو اسلامی ٹچ دیتا ہے اپنی مختلف چیزوں کے اندر۔ تو یہ ضیاء الحق کے دور کی دین ہے، کیونکہ ضیاء الحق کے دور کے اندر اسلام کو بے دریغ استعمال کیا گیا اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو جو ہے نا مرتد اور کافر گردان کر اس کا سر قلم جو ہے نا یہ کرنے کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی ضیاء الحق کے دور کا تھا، اور یہی قوم عمران خان نیازی پاکستان کے اندر وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو نیا پاکستان اس کے اب جمپ کرتے ہیں کہ نیا پاکستان عمران خان نیازی کس طرح کا چاہتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ تھوڑا سا حوالہ دیا آمریت کے دوروں کا، عمران خان نیازی بھی ایک مطلق العنان طرز حکومت کا وہ نیا پاکستان چاہتا ہے۔ وہ نیا پاکستان ایسے چاہتا ہے کہ جس کے اندر پارلیمنٹ نہ ہو۔ تو متعدد بار عمران خان نیازی نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس ذہن کے لوگوں نے بھی صدارتی طرز حکومت کا بھی ذکر کیا، تو جس کے اندر جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو کوئی جواب دہ نہیں ہوگا، ایک فرد آباد ہوگا، اپنی ٹیم وہ چنے، اپنی ٹیم چن کر جو وہ چاہتا ہے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ جو ہے نا وہ اگر کہتا ہے تو کرتا ہے، تو اس کو یہ کرنے کی کھلی اجازت ہو۔ نیا پاکستان عمران خان نیازی کا ایسا پاکستان ہو جہاں پر اختلاف رائے کفر کے برابر ہو،
तो इख्तलाफ राय रखने वालों को काफिर डिक्लेयर किया जाए। ये इख्तलाफ राय रखने वालों को, जो इमरान खान नियाज़ी के साथ इख्तलाफ राय रखते हैं, उनको दीन के साथ इख्तलाफ राय रखने के बराबर उनको जो है ना वो तोला और परखा जाए, नापा जाए और उनके सर कलम कर दिए जाए। इमरान खान नियाज़ी का नया पाकिस्तान, उसका जो ख्वाब है, उसका नया पाकिस्तान, वो उसका ख्वाब ऐसा है कि उसका हर लफ्ज़ जो है ना ये हुक्म हो और हर ख्वाहिश जो है ना उसकी कानून का दर्जा रखती हो। इमरान खान नियाज़ी ऐसा नया पाकिस्तान चाहता है जिसमें उसके उसके मुखालफ में कोई ना हो, इख्तलाफ राय रखने वाला ना कोई ना हो, उस पर तनकीद करने वाला कोई ना हो, जुडिशरी उसके उसके अंदर हो, फौज उसकी जो है ना वो घर की भांति बनकर काम करे, पाकिस्तान के अदारे उसके उसके ज़ाती ग़ुलाम के तौर पर वो काम करे, और वो उस पाकिस्तान के अंदर वो एक ऐसी जो है ना वो कौम तैयार करना चाहता है, और बल्कि उसने एक ऐसी कौम तैयार करने की दाग बेल भी रख दी है जिनके दिमाग छोटे हैं, जो गौर व फिक्र से, सोच से जो आ रही है, जो इमरान खान नियाज़ी के हर हुक्म को आखिरी हुक्म समझ कर ये, सॉरी टू से दैट वन, के उसको जो है ना ये कुफर और इस्लाम की खैर में वो अल्फाज नहीं यूज़ करना कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ उसके अंदर। तो वो ऐसी कौम तैयार करना चाहता है, एक ज़ॉम्बी तैयार करना चाहता है जिनकी अपनी कोई सोच, कोई फिक्र ना हो। इमरान खान नियाज़ी ही उनके लिए हरफ आर है, उसकी सोच की हरफ आर है, इख्तलाफ राय उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। चाहे किसी का सर कलम करना चाहे पढ़ना करना पड़े, चाहे किसी के घर जलाने पड़े, चाहे किसी की ज़िंदगी माशरती सतह पर उनका जो है ना वो उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। तो उस पर भी वो ये सब करने से वो गुरेज ना करे। इमरान खान नियाज़ी ने एक ऐसी नस्ल जो है ना वो तैयार करना चाहता है, और काफ़ी हद तक उसके अंदर ये कामयाबी है। और इमरान खान नियाज़ी की कन्फ्यूजन का आप अंदाज़ा और उसकी बेरबत गुफ्तगू के ऊपर जिक्र करते हैं कि उसकी बेरबत गुफ्तगू ये ऐसी है कि पंजाब के अंदर, क्योंकि पहले उसने ये शुरू होगा ये किया हुआ था, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर फ्राम, मिस्टर ये, मिस्टर वो, और इलेक्शन कमीशन जो है ना ये इसके अंदर जो है ना क्या रोल प्ले कर रहा है। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो जाकर जो है ना ये नून लीग के कदमों में ये बैठता है। तो लाहौर में उसने डेरे लगाए हुए क्योंकि पंजाब में इलेक्शन थे। तो इस तरह की ये बेरबत और बगैर सबूत के वो इल्ज़ामात लगाता रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन में जहाँ पर ये बाकी चले वो चीज़ें थी, इमरान खान नियाज़ी ने अच्छा रगड़ा जो है ना वो लगाया, लोगों की एक जहन साजी की इदारों के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। मगर जिस तरह का ये रिज़ल्ट आया है, तो होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद इमरान खान नियाज़ी देता खुले दिल से, और उसकी तारीफ़ करता कि आपने जो है ना इलेक्शन के अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं दी, क्योंकि मरकज़ के अंदर जो है ना वो शहबाज शरीफ बैठा हुआ, और पंजाब के अंदर उसका बेटा, और नून लीग की हुकूमत है, जो नून लीग डायरेक्टली पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ रही थी, और दूसरी कोई पार्टी भी मद्दे मुकाबल नहीं थी। जो कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, उनकी मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो उनकी इंटरफेरेंस इलेक्शन के अंदर ना होना, जबकि रियासती मशीनरी जो है ना ये एग्जेक्टिव के पास होती है। पंजाब का एग्जेक्टिव हमजा शहबाज शरीफ, और सेंटर का जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ। तो एग्जेक्टिव के अंदर ये मशीनरी है, मशीनरी ने इसके अंदर इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए कोई रोल अदा नहीं किया। आप अपनी मिसाल ले लें कि जब डस्का का इलेक्शन था, तो उसके अंदर आपने कितना गंदा रोल प्ले किया, दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। मगर उसकी निस्बत अगर आज का ये जो इलेक्शन हुआ है, ये कंपैरेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर हारने वालों ने भी खुले दिल से, चाहे उनकी कुछ भी मजबूरियां होंगी, उन्होंने नताइज को कबूल किया। बेसिकली अगर आप ये देखें तो वो इतना ज़्यादा हारने वाले भी नहीं, मगर ये का हारना इस हवाले से कि जो उनके रिकॉर्ड टारगेट था, नंबर थे, वो अचीव नहीं कर सके। अदरवाइज़ ये 20 की 20 सीटें इमरान खान नियाज़ी की थी, तो इमरान खान नियाज़ी के जबड़ों से उन्होंने 5 सीटें निकाली हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो खैर ये भिन्न भिन्न सिचुएशन ये दोनों के लिए है। तो आप इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है,
اس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس کا کرٹیسائز کرنا یہ الیکشن نہیں کرٹیسائز، کیونکہ یہ الیکشن کروا کر انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر انہوں نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دے دیا ہے. مگر عمران خان نیازی کا ٹارگٹ دیانتدار الیکشن نہیں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو وہ نہیں. اصل اس کا خوف ہے جو فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر عمران خان نیازی کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. تو اصل عمران خان نیازی کا خوف وہ ہے. اور عمران خان نیازی کا اس کے علاوہ جو ایک اور خوف ہے جو عمران خان نیازی نے بغیر ثبوت کے الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر پر. تو اس کی زد میں بھی آ کر اگر وہ پروف نہیں دیتا تو وہ نااہل ہو سکتا ہے. تو نال اس کی تاحیات نااہلی اس کے اندر یا 5 سال کے لیے وہ نااہلی اس کی ہو سکتی ہے اور سسٹم سے یہ آؤٹ ہو سکتا ہے. تو عمران خان نیازی کا یہ بھی ایک خوف ہے. یہ سیاسی بیانات جو ہے نا وہ نہیں بار بار تسلسل کے ساتھ یہ سیاسی بیانات نہیں جو ہے نا یہ ہو سکتے. تو ابھی جو پنجاب کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو نتائج نکلے ہیں وہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے. جس طرح یہ ہماری پروڈکشن تھی اس کے مطابق بالکل نہیں ہے نتائج، اس کے بالکل برعکس ہیں. تو اس کے کئی ایک فیکٹر ہیں. تو ان فیکٹرز کو لے کر کچھ لوگ جو ہے نا کچھ لوگ یہ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک مشورہ جو ہے نا انتہائی غلط مشورہ دے رہے ہیں، اور عمران خان نیازی کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مرکز میں آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے تو آپ جو ہے نا وہ الیکشن کروا دیں. تو اگر یہ اتنے ان کو یہ اس کے آفٹر فیکٹس کا نہیں پتا کہ الیکشن جب بھی ہوں یہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہونے چاہیے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں، تمام قومی اسمبلیوں میں بھی ایک بار جو ہے نا یہ الیکشن ہونے چاہیے. اگر پنجاب کے اندر لیٹ سے کہ جو کہ ابھی کیونکہ ابھی گیم آن ہوئی ہے کہ پرویز لائی اگر وہ بن جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تو کیا وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. اگر وہ بیٹھا ہوگا کیا وہ نون لیگ کو فری ہینڈ دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. تو بنسبت مگر یہ ہے کہ وہ بنسبت پی ٹی آئی کے کسی سرفراز چیمہ کی طرز کے وزیر اعلیٰ کی نسبت وہ پرویز لائی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کہ بہتر وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. تو یہ انتہائی غلط مشورہ ان کو دے رہے ہیں. پہلا تو تحریک عدم اعتماد کی ٹائمنگ جو ہے نا سیاسی لحاظ سے یہ غلط تھی ٹائمنگ. تو مگر ٹائمنگ کی حد تک یہ ٹھیک ہے، مگر سیاسی طور پر اور پاکستان کی پراسپرٹی کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے بالکل درست اور بر وقت جو ہے نا یہ حکومت نے یہ قدم اٹھایا. اس وقت کی گورنمنٹ نے اس وقت کی اپوزیشن نے بر وقت قدم اٹھا کر عمران خان نیازی کے مذموم عزائم کو جو ہے نا ناکام بنایا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں. تو اب انہوں نے یہ گلے میں یہ عمران خان کی ناکامیوں کا ڈھول اپنے گلے میں جو ڈال ہی لیا ہے تو اب ان کو فوری طور پر الیکشن نہیں کروانے چاہیے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے نا یہ پچھلے 2-4 مہینوں کی اگر آپ سیاسی طور پر اگر آپ اسٹڈی کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی بھی عمران خان نیازی کے ویل وشرز جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے عمران خان نیازی کے مردہ جسم کے اندر ان الیکشن کے بعد ہوا بھرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ایک ٹیمپریری ہو سکتا ہے. آپ کو اس کا اینٹی ڈاٹ پولیٹیکل اینٹی ڈاٹ جو ہے نا اس کا وہ نکالنا چاہیے، نہ کہ عمران خان نیازی سے حائف ہو کر یا ان نتائج سے حائف ہو کر آپ جو ہے نا فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کریں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں. نیا الیکشن یقیناً جو ہے نا یہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کر کے پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہی جو ہے نا ہونے چاہیے. اس سے پہلے اگر کوئی بندہ مشورہ دیتا ہے تو اس کا ذہن یا تو بالکل ہی غیر سیاسی ہے یا وہ حکومت کا جو ہے نا وہ دوست نما دشمن ہے جو حکومت کو یہ مشورہ دے گا. اور اگر حکومت یا نون لیگ اس کے اوپر یہ عمل کرتی ہے تو اس کا یہ انتہائی ان کا یہ ایک غلط قدم ہوگا اور امچور اور نان پولیٹیکل اور غیر سنجیدہ یہ فیصلہ ہوگا. اور اس طرح کے فیصلوں سے ان کو گریز کرنا چاہیے. ڈھول انہوں نے گلے میں ڈال دیا ہے اپنے یہ عمران خان نیازی کی ناکامیوں کا. تو اس کو جو ہے نا اس غلطی کو جو انہوں نے کر دی ہے، چاہے پاکستان کے لیے انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے
ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ پر لگائی ہے، تو اس کو منطقی انجام تک ان کو یہ پہنچانا چاہیے، کسی بھی چیز سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نیازی ایک جو ہے نا ایئر ببل ہے، تو اس کے اندر صرف جو ہے نا یہ ایئر بیلون ہے، تو اس کے اندر ہلکا سا پنچ کرنے کی اس کے اندر ضرورت ہے، تو یہ اس کے غبارے سے ہوا یہ نکل جائے گی۔ صرف آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ میڈیا کے اوپر جو پھیلتی ہوئی ڈس انفارمیشن ہے اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے روکنا ہے۔ عمران خان نیازی ہماری نسلوں کو جو برباد کر رہا ہے تو اس بربادی کو ہم نے کیسے روکنا ہے، کیونکہ ہٹلر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ادھر جرمن میں، یورپ میں وہ نازیوں نے یورپ کا امن اور سکون تباہ کیا، اور اس وقت جو ہے نا یہ پاکستان میں نیازی مکتبہ فکر کے لوگ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ نیازیزم کو فروغ دے کر پاکستان کا امن اور سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی نسل کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ ضیاء الحق کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا تقریباً اپنی 2 نسلیں برباد کی ہیں۔ اب پاکستان یہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتیں ہمیشہ چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں، تو نیازی یہ ایک پھیلتا ہوا نیازی ازم ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، چاہے انٹرنیشنل مافیا کی اس کو سپورٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، تو اس کا حل جو ہے نا یہ آپ نے نکالنا ہے، کیونکہ آپ سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کو نیازی ازم سے محفوظ بنانے کے لیے اسمبلیوں کی بھی مدت پوری کرنی چاہیے، اور کسی بھی حربے سے، دونس دھاندلی سے آپ کو حائف نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو آج اگر یہ نیازی کو ایک عارضی یہ فتح ہوئی ہے، جس کو آپ میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے، دوسرے لوگ بھی کلیم کر رہے ہیں، آلدو کہ میں اس کو کمپلیٹ فتح نہیں مانتا، تو مگر یہ کہ یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں، اور آنے والے الیکشن کے اندر آپ نیازی کا ناکہ بانی بند کر سکتے ہیں، نیازیزم کو پھیلنے سے آپ روک سکتے ہیں۔ اسی میں پاکستان کی فلاح ہے، اسی میں ہماری نسلیں محفوظ ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔